تمہاری زندگی میں کبھی کبھار ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ہر طرف سے امید ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ تم آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہو، لیکن تمہاری آزمائش تمہیں 10 قدم پیچھے لے آتی ہے۔ تو سنو، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، اور اگر آج تمہیں اپنی زندگی کی ہر شے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور جو دعا تم نے اللہ سے مانگی اس کی قبولیت کا کوئی اشارہ نظر نہیں آ رہا، تو سنو، تمہاری زندگی میں آنے والا ہر مشکل امتحان تمہارے لیے کسی بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ وہ رب تمہاری بہتری کے لیے تھوڑی تاخیر ضرور کرتا ہے، مگر وہ رب تمہیں کبھی نہیں بھولتا، اور اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور کبھی سوچنا کہ کیا وہ قبولیت کا وعدہ کر کے بلا سکتا ہے، جس کے وعدے سچے اور دائمی ہیں۔ وہ فانی دنیا کے کرنے والے وعدوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ جب اس نے فرما دیا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں، اور وہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ محبت کرتا ہے تم سے۔ ایک بار یقین کے ساتھ ہاتھ تو اٹھاؤ، اور اللہ کو ندامتیں یقین سے بڑی صدائیں بہت پیاری ہوتی ہیں، وہ ان کا جواب لازمی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا شرم و حیا والا ہے، اس سے شرم آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، اور جو وقت تہجد اللہ رب العزت کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت بھی پھر ان کے دل کو بے حال نہیں رہنے دیتا۔ جن چیزوں کا تم دنیا سے پردہ رکھ لیتے ہو، ان چیزوں کو جب اللہ رب العزت کے سامنے بے پردہ کرتے ہو تو وہ اس خودداری کا مان رکھتا ہے۔ جو باتیں تم کسی کو بتا نہیں پاتے، وہ باتیں جب اللہ رب العزت کو بتاتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو تم نے کسی سے نہیں کہا وہ اپنے اللہ سے بلا جھجک کہہ دیا۔ جانتے ہو تہجد لاڈلی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ فرض نمازوں میں اللہ رب العزت تمہیں پکارتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، پھر تم اس کی جانب جاتے ہو، لیکن تہجد میں تمہارے دل کی تڑپ تمہیں اس تک لے جانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور جب تمہارا دل تمہیں اللہ رب العزت کے روبرو لے جاتا ہے نا، تو تب وہ اللہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے، جو اپنی نیند قربان کر کے اس رب کعبہ سے کچھ طلب کرنے آئے تو اللہ رب العزت کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ لاڈلی عبادت تک تو وہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی لاتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ فرمائش ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔
جو ہاتھ تہجد میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے، اور جو حرف وقت تہجد ادا ہو جائے وہ رد نہیں کیے جاتے، اور جو وقت تہجد مانگ لیا جائے وہ مانگ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نصیب کا لکھا بدل نہیں سکتا، جو چھن گیا وہ اب واپس مل نہیں سکتا۔ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہیں نا، اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی اس راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور یاد رکھنا کہ ہر صبر کی ایک کہانی ہے، ہر دعا کی ایک منزل بھی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو کہ جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ 7 آسمان اور اس کائنات کا مالک ہے، اور جس رب نے تمہیں اس مشکل اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہارے حالات بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اور بے شک جب اس مہربان رب کی رحمت اس آسمان سے اترے گی نا تو تمہاری زندگی ایسے روشن ہو جائے گی جیسے ہر رات کے بعد صبح روشن ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اے اللہ، بس تو ہی جانتا ہے ہمارے دل کہاں کہاں سے زخمی ہیں، بس تو دلوں کو یوں ٹھیک کر دے کہ زخموں کے آثار باقی نہ رہے، آمین۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔